جو امن و امان کی صورتحال تھی اس پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے. ان تمام چیزیں، وہ تمام واقعات، ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. ان کی روٹ کاز کی طرف ہم روٹ کاز کو ان کی ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. اور ان تمام واقعات کے سامنے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم ان کے سامنے بند باندھ دیں. لیکن افسوس آج 2 منٹ پہلے اس ہاؤس میں ممبران کی تعداد آپ دیکھ لیں، اور آج اس امن امان کے حوالے سے ہماری سنجیدگی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ ہاؤس میں کتنے ممبر رہ گئے. تو جناب اسپیکر، اس دن بھی 4 دفعہ یہاں پہ اس کورم کو توڑا گیا کہ امن امان کے اوپر بات نہیں ہو سکے. توڑنے کی کوشش کی گئی کہ امن امان کے اوپر بات نہیں ہو سکے. جب کورم نہیں ٹوٹا تو چیئر کی طرف سے اس تمام کارروائی کو بلڈوز کیا گیا تاکہ امن امان کے اوپر بات نہیں آ سکے. لیکن شو میں یہ قسمت کہ ہمیں اگر ہوش آیا بھی تو 20 لاشوں کو کندھا دینے کے بعد، جن میں 8 جوان، 8 گھروں کے چشم و چراغ، 8 گھروں کے کفیل، 8 خاندانوں کی جو ہے کفیل، 8 گھروں کے یتیموں کے وہ والد، ہزارہ قبیلے، ہزارہ قوم کے ہمارے گھروں سے وہ جنازے اٹھے. 12 جو ہے وہ 10-12 کے قریب ہم نے مختلف اقوام کے جنازوں کو کندھا دینے کے بعد آج ہم اس اسمبلی میں آئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو زیر بحث لانے کے لیے. تو جناب والا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرارداد کے خلاف قطعاً نہیں ہے. ان چیزوں کو تو ہم اس دن ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. اس اسمبلی میں بار بار ہم اٹھے ہیں، بار بار ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ہر واقعے کے بعد ہمیں آنے والے دنوں میں خون کی وہ بوند ہم نے محسوس کی ہے کہ اس دھرتی کے ساتھ، ہمارے صوبے کے ساتھ، ہمارے اس وطن کے ساتھ پھر ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پھر سازشوں کی بو ہمیں آ رہی تھی بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے. تو جناب والا، یہ ہم تمام ممبران کی، ہمارے اس پورے ہاؤس کی، جو اس موضوع کے شروع ہوتے ہی اس ایوان کی کرسیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اپنے سسٹم کے ان تمام لوپ ہولز کو ڈھونڈنا چاہیے، ان تمام کمی کوتاہیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ان تمام خامیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر کے ان کے سامنے جو ہے ہم نے سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی کرنی چاہیے. تاکہ جس طرح میں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے بھی اس ہاؤس میں ایک خطاب میں کہا تھا کہ جناب والا، ہزارہ قوم کو آپ نے محصور کر کے رکھ دیا 2-4 دیواریوں کے اندر. کیا ہم کروڑوں روپے اور جن علاقوں سے جو ہمارے یہ زائرین بھائی گزرتے ہیں ان تمام علاقوں پہ کرفیو لگا کر ہم ان کو گزارتے ہیں؟ آج سے 10-15 سال یا 20 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا بلوچستان کا. یہی زائرین بھائی تھے ہمارے مریاباد سے بلا خوف و خطر، یہ لوگ نکلتے تھے اور ایران جا کر اپنی زیارتوں میں اور واپس ہی اپنے گھروں کو آتے تھے. آج سے 20-25 سال پہلے اسی مریاباد میں جب ہم نوجوان ہوتے تھے، ان کی فٹ بال کے گراؤنڈوں میں، ان کے میدانوں میں ہم جا کے میچ کھیلتے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ سریاب اور ادے کی جو ہے اور پشتون آباد کے میدانوں میں آ کے جو ہے اپنے فٹ بال اور کرکٹ کی ہماری میچز ہوتی تھی. آج کیا وجہ ہے کہ کوئی بلوچ پشتون مریاباد میں جاتے ہوئے کتراتا ہے اور کوئی ہزارہ جو ہے وہ شہر میں آتے ہوئے یا سریاب یا پشتون آباد کی طرف جاتے ہوئے کتراتا ہے؟ ہمیں سطحی چیزوں کو نہیں لینا ہے جناب والا. یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ہزارہ برادری کا اگر کوئی جوان یا بزرگ یا کوئی نوٹیبل اپنے اس بیریئر سے باہر آئے تو پولیس کی 4 جوان اس کی حفاظت پہ لگا دیں تاکہ بازار جا کے اپنا کام کر کے واپس گھر جائے. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. نہ ہی یہ جو بیریئرز ہم نے لگائے ہیں یہ بیریئرز اس مسئلے کا حل ہے. ہمیں اس روٹ کاز کو ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں اس مرض کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے سے
اس بدامنی کی لعنت کا ہم خاتمہ کر سکیں. اسی طرح کا ایک واقعہ لانگاو صاحب تھوڑا مختصر کر دے تاکہ جناب والا اسی طرح کا ایک چھوٹا سا ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا جس پہ اس وقت نواب اسلم کی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج لگا دیا گیا تھا. اس وقت بھی ہم نے سطحی فیصلے کر کے ایک حکومت کی قربانی دے کر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہزارہ قوم کے غصے کو اور ان کی جو ہے اس تکلیف کو وقتی طور پہ تھوڑا سا ریلیف دے سکے. کیا اس حکومت کو ختم کرنے کے بعد جب گورنر راج لگا اس گورنر راج کے دوران واقعات نہیں ہوئے؟ اس گورنر راج کے دوران بھی واقعات ہوئے. کیا ہم نے دوبارہ پھر اس گورنر راج کو ختم کیا یا ہم کسی ایک آفیسر کو معطل کر کے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال کے جان چھوڑا لے؟ تو جناب والا یہ سطحی چیزوں سے نکل کر ہمیں ان تمام معاملات پر ایک سنجیدہ سا ڈیبیٹ اوپن کرنا چاہیے. ان چیزوں کی جڑوں کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں آیا کہاں سے. ہزارہ قوم، بلوچ، پشتون قوم، ہمارے کوئٹے کے پنجابی ہمارے بھائی، یہاں پہ ہم صدیوں سے آباد ہیں. صدیوں سے ہمارے درمیان کوئی قتل و قتال نہیں تھا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھا، کوئی جھگڑے نہیں تھے ہمارے درمیان. یہ پچھلے 2 دہائیوں سے یہ تمام چیزیں، یہ مرض، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ لعنت آئی ہے، ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ اس کے روٹس کہاں پہ ہیں، یہ آیا کہاں سے، یہ ہمارے معاشرے میں انجیکٹ کس نے کیا ہے. جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے ہم روز اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہم روز جو ہے اپنے گھروں میں ماتم سجاتے رہیں گے، ہم روز جو ہے اپنے قبرستانوں کی تعداد بڑھاتے رہیں گے اور ہم روز جو ہے خوف اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے.